شرک پور شریف میں فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک روزہ 8واں سالانہ عرس مبارک آستانہ عالیہ شرک پور شریف پر اختتام پذیر ہو گیا، جس میں مشائخ، علماء اکرام اور نعت خواں حضرات نے شرکت کی۔ فخر مشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا 8واں سالانہ ایک روزہ عرس مبارک کی تقریبات دعا کے بعد آستانہ عالیہ شرک پور شریف پر اختتام پذیر ہو گئیں۔ اس مبارک میں سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف صاحبزادہ میاں سعید احمد شرک پوری کی زیر سرپرستی اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری MPA کی زیر صدارت منعقدہ ہوئی۔ اس مبارک کی تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے شروع ہوا، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور علمی محافل ہوئیں، جس میں علماء اکرام اور مشائخ اعظام نے شریعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ اور فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال کر لوگوں کے ایمان تازہ کیے۔ اختتامی دعا سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف صاحبزادہ میاں صغیر احمد کوٹلی نے کرائی۔ اس مبارک میں ملک بھر سے علماء اکرام و مشائخ نے شرکت کی، جن میں سروت اعجاز قادری، پیر میاں عبدالخالق، پیر محمد عثمان نوری، پیر غلام رسول اویسی، پیر اختر رسول قادری، میاں مقصود احمد و دیگر علماء اکرام اور مشائخ اعظام نے شرکت کی۔ زائرین مزارات شریف پر حاضری دینے کے بعد محافل میں شرکت کر کے مشائخ اعظام اور علماء اکرام کی روحانی و علمی و ادبی خطابات سے فیض یاب ہوئے۔ اس مبارک کے موقع پر زائرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ اس موقع پر سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرک پور شریف صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرک پوری MPA نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج آستانہ عالیہ شرک پور شریف میں حضور فخر المشائخ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ ان کا 8واں سالانہ ختم مبارک تھا۔ آستانہ عالیہ شرک پور شریف، جس کو اعلیٰ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے شہرت ملی، اور پھر حضور ثانی اللہ ثانی حضرت میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ اسی مشن کو آگے لے کے چلتے رہے، اور پھر فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی آستانہ عالیہ شیر ربانی سے جو خدمات سر انجام دیں، اور پوری دنیا میں جو تبلیغ کے لیے آپ نے دورے فرمائے، اور وطن پاکستان بھر میں اور بیرون ممالک بھی 100 کے قریب آپ نے شیر ربانی مساجد کی تقریباً تعمیر کروائی، مدارس قائم کیے، ڈسپنسریز قائم کیں، اور بے شمار کتب آپ نے چھپوا کر فری تقسیم فرمائی۔ اور حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں سے اگر اس کی سمری کی جائے تو اتباع سنت کا غلبہ آپ کی طبیعت کے اندر تھا، کہ ہو مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تارک ہو، یہ بات آپ پسند نہیں فرماتے تھے اور برداشت نہیں کرتے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لینے والوں میں سے ایک ہستی ہیں، اور بے شمار سادات گھرانوں سے اور بے شمار دیگر گھرانوں سے اللہ کے نیک بندوں نے حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ سے فیض حاصل کیا، جن میں سے آستانہ عالیہ کرما والا شریف، آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف، آستانہ عالیہ گھنگ شریف، آستانہ عالیہ بیربل شریف، اور اس طریقے سے بے شمار اور خلفائے کرام جو حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور آپ کی روحانی فیضان سے انہوں نے آگے اتباع سنت اور دین کی تبلیغ کو آگے پھیلایا۔ تو آج حضور فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو بطور خاص ہم نے ایک یاد منائی، آپ کی تعلیمات میں جہاں حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت میں اور ان کی ایک بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اتباع سنت کو آگے آپ نے فروغ دیا، وہاں نظریہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اور عقائد مسلمانوں کو صحیح رکھنے کے لیے تعلیمات مجدد الافسانی کی آپ نے ترویج فرمائی، اور دن رات آپ نے تعلیمات مجدد کے اوپر پورے ملک میں پروگرام کرائے، اور پوری دنیا کے اندر آپ نے یہ پروگرام کرائے، اور انہی وجوہات کے اوپر ترکی میں، انگلینڈ میں، حتیٰ کہ سعودی عرب میں اور پاکستان میں انہیں بانی تحریک یوم مجدد الافسانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کو پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ اتباع سنت میں دین کو آگے پھیلانے کا باعث بن سکیں۔
حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال 1928 میں ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سالانہ عرس کی محفلیں جو ربیع الاول شریف میں ہوتی ہے ہر سال انعقاد پذیر ہوتی ہے، اور پھر حضور ثانی اللہ ثانی حضرت میاں غلام اللہ شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک کی محفل ہے ہر سال 17-18 اکتوبر کو شرک پوری شریف میں انعقاد پذیر ہوتی ہے، اور فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو 8 سال ہو گئے دنیا سے وصال فرمائے، اور آپ کے جو سالانہ ختم پاک کی جو محفل ایک روزہ ہے یہ ہر سال ذکات کے ابتدائی پہلے دوسرے ہفتے میں انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جو آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آستانہ علی شرک پور شریف سے جو تبلیغی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور تمام چاہنے والے ملک بھر میں جو غلامان شیر ربانی نے کراچی سے پشاور تک انجمنیں بنائی ہوئی ہیں، مساجد قائم کی ہوئی ہیں، اور اپنے اپنے طور پہ تبلیغی معاملات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ حضرت میاں جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار کرامات ہیں، اور حقیقت ہے کہ ایک کرامت ہم نے ایسی سنی کہ جس کے بعد دوسری کرامات بیان کرنے کا، یعنی کہ 4 بندوں کا کھانا تھا تو 40 نے کھا لیا، اور دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس طرح کی پھر آپ نے اگر کسی کو کہا تو وہ چیز ویسی ہو گئی، کوئی بیمار تھا تو اللہ نے صحت عطا فرما دی، یا کسی کے کاروباری حالات ٹھیک نہیں تھے، دعا نکل گئی تو اللہ نے وہ کرم کر دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو رب سونا پورے کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں آپ کی ایک بات سنائی، سید خاندان سے ہیں، سیالکوٹ کے علاقے کے، اور قادری خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ وہ ایک دفعہ ملے اور شرک پور تشریف بھی لائے آپ کے ختم پاک پر۔ انہوں نے بتایا کہ میں روضہ رسول پہ کھڑا تھا، پہلی دفعہ شاید ان کی حاضری تھی، اور سرکار کے قدموں میں کھڑی ہو کے میں پتہ نہیں میرے منہ سے کیوں دعائیں نکل رہی تھیں، میں یہی دعائیں کیے جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ جتنے ادھر بیٹھے ہیں سب آپ سے محبت کرنے والے ہیں، سب آپ سے پیار کرنے والے ہیں، ان میں سے وہ کون ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں؟ مجھے اس ہستی کی زیارت کرائیں۔ کہتے یہ بار بار قدمین شریف میں میری سے دعائیں نکلتی جا رہی تھیں، اور جب میں دعائیں نکلتے نکلتے مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جس کو تم ڈھونڈتے ہو وہ میاں جمیل احمد شرک پوری ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ بات سنانے والے ایک سید زادے ہیں جو قادری سلسلے کے ہیں، خود بھی پیر ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنائی تو یقیناً ہم تو بچپن سے ان کی زندگی کو مشعل راہ سمجھتے ہیں، اور میں تو بطور خاص ان سے عشق کرتا ہوں، زندگی بچپن میں بھی اور اب بھی، کہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو جو ہے بڑا وہ اتباع سنت کے مطابق اخلاق سے، محبت سے، علماء کا احترام کرنا، اچھے لوگوں کا احترام کرنا، پڑھے لکھے لوگوں کا احترام کرنا۔ لیکن جب سے یہ بات سنی تو اس کی ایک اور کیفیت ہے کہ آپ وہ ہستی تھے کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں پیار کرتا ہوں تو میاں جمیل شرک پور سے کرتا ہوں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو حضرت میاں جمیل صاحب شرک پور رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، حتیٰ کہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ہستیوں کی زبان سے ہم نے سنا کہ آپ کے جو ابا جی ہیں ولی کامل ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اس گھرانے کے ساتھ منسلک رکھا ہے، اور بس یہی دعا اور التجا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر قائم دائم رکھے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.